بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نام افشین تھا۔ شہزادی افشین بے حد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی افشین کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا، جس میں دور دور سے منگوائے نایاب پودے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتی تو کبھی اس پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کوہ کاف کے بادشاہ، جن کا پیٹو بیٹا تخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا، اس کا تخت جو ایک بڑے اژدھے کی شکل کا تھا، چار خوفناک دیو اٹھائے ہوئے تھے۔ پیٹو جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پیٹو جن نے ایک طلسمی اینک پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹو جن کی نظر جب شہزادی افشین پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام داؤ کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے آیا تو کنیزیں شور مچاتی بھاگ گئی۔ شہزادی افشین تو غش کھا کر گر پڑی۔ پیٹو جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا، چلو اب واپس کوہ کاف چلو۔ دیو یہ سنتے ہی تخت کندھوں پر اٹھائے کوہ کاف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزیں دہائی دیتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا۔ ملکہ تو ہائے میری بچی کہہ کر وہیں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ شہزادی افشین کو تو پیٹو جن اٹھا لے کر لے گیا تھا۔ پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے سنا آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہی نجومی اور وزیر اعظم سے مشورے کے بعد اعلان کرا دیا کہ جو شخص شہزادی افشین کو کوہ کاف کے جن کی قید سے آزاد کرا کے لائے گا، وہی تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے منچلے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوہ کاف کا راستہ نہ معلوم تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر ناکام لوٹ آئے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر عثمان بھی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا قسمت آزمانی چاہیے، شاید خدا میری مدد کرے اور میں شہزادی کو جن کی قید سے چھڑا لاؤں۔ یہ سوچ کر عثمان نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت عثمان ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر سستانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا کے گرد ایک خطرناک کالا سانپ لپٹا ہوا اور اسے ڈسنا ہی چاہتا ہے۔ تاجر عثمان کو چڑیا پر بڑا رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو بچایا کس طرح جائے۔ جتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا، سانپ نے چڑیا کو ڈس لینا تھا۔ سوچتے سوچتے عثمان کی ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی زین سے لٹکتی ڈھال اتاری۔ ڈھال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ عثمان نے ڈھال کو زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کا رخ درخت پر بیٹھے سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ڈھال میں اپنا عکس دیکھا تو سمجھا کوئی اور سانپ آ گیا ہے۔ وہ بڑے غضب و ناک انداز میں پھن پھیلا کر پکارنے لگا۔ تاجر عثمان نے بڑی پھرتی سے کمان میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ سنسناتا ہوا تیر سیدھا سانپ کے پھن میں لگا اور سانپ تڑپ کر مر گیا۔ چڑیا بچ گئی اور پھر سے اڑ کر تاجر کے سامنے آ بیٹھی، مگر یہ کیا! عثمان کے سامنے تو ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، اے آدم زاد، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں، آج چڑیا بن کر سیر کو نکلی، مگر اس سانپ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اگر تم نہ آتے تو اس موذی نے مجھے مار ڈالنا تھا۔ عثمان نے ہنس کر کہا،
اے پری، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جانوروں پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری خوش ہو کر بولی، تم بہت اچھے انسان ہو، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ عثمان نے کہا، میں روم کی شہزادی افشین کو جن کی قید سے آزاد کرانے کوہ کاف جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھ کو کوہ کاف تک پہنچنے کا راستہ بتا سکو بڑی مہربانی ہوگی۔ پری یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، یہ تم نے بڑے مشکل کام کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن بہادر لوگوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ یہ لو، یہ آم رکھ لو اور اس جنگل کی جنوبی حصے میں موجود برگد کے پرانے درخت کے قریب پہنچ کر آم کو چیر دینا۔ اس درخت کے نیچے بونوں کی بستی ہے، وہ آم کھانے کے بے حد شوقین ہیں۔ وہ تم سے آم مانگیں گے، مگر تم ہرگز نہ دینا اور کہنا، اگر بونا بادشاہ میرے ساتھ کوہ کاف تک چلے تو میں آم دوں گا۔ آج کل آموں کا موسم نہیں ہے، مجھے یقین ہے بونا بادشاہ تمہاری بات مان لے گا۔ اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے یہ بونا بادشاہ ہی بتائے گا۔ عثمان نے پری کا شکریہ ادا کیا تو اس نے اپنا ایک پر توڑ کر تاجر کو دے دیا اور کہا، جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس کو اپنے بالوں پر لگا لینا، میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی اور تاجر عثمان اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر برگد کی درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہدایت کے مطابق آم نکالا اور چیرا تو ہر طرف آم کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو بونوں کی بستی میں پہنچی تو سارے بونے بے قرار ہو گئے اور بونے بادشاہ کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ بونے بادشاہ نے للچاتی ہوئی نظروں سے آم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آدم زاد، تم کہاں سے یہ آم لے آئے؟ ہمیں بھی کھانے کے لیے دو۔ عثمان غصے سے بولا، چلو بھاگو یہاں سے، میں تمہیں آم کا چھلکا بھی نہ دوں گا۔ ہاں، ایک شرط مان لو تو سارا آم دے سکتا ہوں۔ بونے بادشاہ نے جلدی سے کہا، شرط بتاؤ۔ عثمان بولا، تمہیں میرے ساتھ کوہ کاف تک جانا ہوگا، اگر راضی ہو تو یہ آم تمہارا ہے۔ بونے نے جواب دیا، مجھے تو کوہ کاف تک جانے کا راستے کا علم نہیں۔ ہاں، یہاں سے 4 کوس دور ایک خونخوار جادوگرنی رہتی ہے، اسے پتہ ہے، مگر وہ تو انسان کا خون پی جاتی ہے اور گوشت بھون کر ہڑپ کر جاتی ہے، ہڈیاں تک چبا جاتی ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ مارنے سے پہلے ہر انسان سے 3 سوال پوچھتی ہے اور جو صحیح جواب دے دے اسے چھوڑ دیتی ہے، مگر آج تک کوئی انسان اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ صرف ان کے سوالوں کا جواب میں جانتا ہوں۔ پھر تو تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا، ورنہ آم نہیں ملے گا۔ بونا بادشاہ مان گیا۔ عثمان نے آم بونوں کے حوالے کر دیا۔ ساری بستی آم پر ٹوٹ پڑی اور اسے چٹ کر گئی۔ اب عثمان نے بونے بادشاہ کو، جو سائز میں انسانی انگلی کے برابر تھا، اٹھا کر جیب میں ڈالا اور آگے چل پڑا۔ جب وہ جادوگرنی کے علاقے میں پہنچے تو جادوگرنی تاجر کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور شیطانی قہقہہ لگا کر بولی، واہ واہ، آج خوب تڑکا شکار ہاتھ آیا ہے۔ اے انسان، میں تمہیں پانی میں ابال کر تمہاری یخنی پی جاؤں گی۔ عثمان تو کانپ اٹھا۔ جادوگرنی کی شکل تھی بھی بڑی بھیانک، یہ لال لال باہر کو نکلی آنکھیں، پیلے زرد دانت اور کالا سیاہ رنگ۔ اس کی گود میں ایک مینڈک بیٹھا پھدک رہا تھا، جس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جادوگرنی سے چوہے کھلا رہی تھی۔ جادوگرنی کی بات سن کر عثمان ہمت کر کے بولا، اے جادوگرنی، تم نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ جو تمہارے 3 سوالوں کے جواب دے دے گا اسے چھوڑ دے گی۔ جادوگرنی نے یہ سن کر چیخ ماری اور فرش سے اچھل کر چلائی، تم میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ ہا ہا ہا، آج تک کوئی انسان درست جواب نہ دے سکا۔ جادوگرنی کا قہقہہ بڑا بھیانک تھا، اس کا محل لرزنے لگا تھا۔ مینڈک اس کی گود سے اچھل کر پرے جا گرا تھا۔ جادوگرنی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ، 10 من وزنی پتھر کو کس طرح پھونکے مار کر اڑا سکتا ہے؟
عثمان نے کان کھجانے کے بہانے سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے اس کا کان میں کہا، جناب، پتھر کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پھونکوں میں اڑایا جا سکتا ہے۔ عثمان نے یہی جواب دہرایا۔ جادوگرنی اچھل کر چنگھاڑی، لو اب دوسرے سوال کا درست جواب دو، بتاؤ وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا؟ عثمان نے پھر سے جیب کی طرف سر جھکایا تو بونے بادشاہ نے کہا، جناب، وہ دولت علم ہے جسے چرانا ناممکن ہے۔ اپنے دوسرے سوال کا جواب بھی درست پا کر جادوگرنی گھبرائی، اسے شکار ہاتھوں سے نکلتا نظر آنے لگا، کیونکہ اگر عثمان تیسرے سوال کا بھی درست جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو جادوگرنی کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، اے انسان، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جرم ہے جسے کرتے ہوئے اگر انسان پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن اگر کر لے تو سزا نہیں دی جاتی؟ عثمان یہ سن کر چکرا گیا، مگر بونے بادشاہ نے اسے جواب بتایا۔ عثمان نے کہا، وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی نے زور سے دہاڑ مارا اور چیخی، افسوس، آج ایک انسان نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے۔ افسوس، میں اسے بھون کر کھا نہیں سکتی۔ جا، چلا جا، میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو آزاد ہے۔ عثمان نے کہا، اے جادوگرنی، ایک مہربانی کر مجھے کوہ کاف جانے کا راستہ بتا دے۔ میں اپنے ملک کی شہزادی کو جن کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کہنے لگی، میں تمہاری ذہانت سے خوش ہوں۔ لے یہ گیند زمین پر پھینک دے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا۔ یہ گیند تجھے خون کی دریا کے کنارے تک پہنچا دے گی۔ اس دریا کے پار کوہ کاف کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ دریا کے کنارے ایک چڑیل رہتی ہے، وہی دریا کی محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا ایک پل میں خود بخود بن جائے گی۔ اس پر سے گزر کر تم دوسری طرف جا سکو گے۔ خبردار، دریا کے خون میں تیرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ عثمان نے گیند زمین پر ڈالی، گیند خود بخود بڑھنے لگی اور تاجر عثمان اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بونا بادشاہ اس کی جیب میں تھا اور اسے مزے مزے کے لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ اب ہم شہزادی افشین کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ پیٹو جن نے اسے چاندی کے ایک بڑے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اسے مجبور کرتا تھا کہ اس سے شادی کر لے۔ اس وقت بھی پیٹو جن کہہ رہا تھا، اے شہزادی، میری بات مان لے، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ شہزادی افشین یہ سن کر رونے لگی۔ پیٹو جن نے اسے روتے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا، رو مت پیاری شہزادی، میں ابھی تمہارے لیے میٹھی گولیاں منگواتا ہوں۔ پیٹو جن نے ایک دیو کو گولیاں لانے کا کہا، وہ لے آیا، مگر یہ کیا کھٹی میٹھی گولیاں فٹ بال کے سائز کی تھی۔ لمبے لمبے بانسوں سے لپٹے ہوئے موٹے لالی پاپ تھے اور اینٹ جتنے چاکلیٹ تھے۔ پیٹو غصے سے بولا، اے احمق دیو، تم جنوں کے کھانے والی گولیاں اور لالی پاپ لے آئے ہو، جاؤ ان کے ٹکڑے کر کے لاؤ، انہیں شہزادی نے کھانا ہے۔ دیو چلا گیا۔ پیٹو جن نے شہزادی کو رونا بند کرنے کے لیے کہا، مگر وہ روتی رہی تو پیٹو جن غصے میں آ گیا اور اس زور سے دہاڑا کہ محل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، اے نادان شہزادی، تجھے میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لے، یا تو مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جا یا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ پیٹو جن یہ کہہ کر غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا اور شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو بچے اور بڑے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور کہنا مانتے ہیں، اللہ میاں ان کی مدد فرماتا ہے۔ شہزادی کو امید تھی کہ خدا اس کی بھی مدد کرے گا۔ ادھر تاجر عثمان گیند کا تعاقب کرتا ہوا دریا تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں پانی کے بجائے خون بہہ رہا ہے اور گاڑھا خون۔ اس دریا کے کنارے کالے رنگ کا ایک پرانا محل تھا۔ اس میں وہ خونخوار چڑیل رہتی تھی جو دریا کی محافظ تھی۔ اس چڑیل نے
تاجر کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ آدم بو کے نعرے لگاتی بھاگتی چلا رہی تھی۔ اس چڑیل کے 4 ہاتھ اور 4 آنکھیں تھی، گلے میں سانپوں کی مالا تھی، لمبی سرخ زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی اور دانت چمک رہے تھے۔ عثمان اور بونا بادشاہ ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ڈراؤنی شکل والی چڑیل چیخیں مارتی ادھر آ رہی تھی۔ درخت کے قریب آ کر اس نے مگر وہ کہا لگایا اور اتنے زور سے ہاتھ مارا، درخت ٹوٹ کر پرے جا گرا۔ عثمان اس کے نیچے آتے آتے بچا۔ اس نے فوراً تلوار نکال لی اور کہا، اے خون خوار چڑیل، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ چڑیل دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ اس کی خوفناک ہنسی سے بھوجال سا آ گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے اڑ پھڑ ہو گئے۔ اس نے گرجا کر کہا، تیری یہ مجال، میں تجھے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی، تیرا خون اس دریا میں بہا کر گوشت کھا جاؤں گی۔ عثمان نے تلوار سے وار کیا۔ چڑیل تلوار کی بازو پر پڑی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اسے زخم تک نہیں آیا۔ اب تو عثمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بونا بادشاہ جہم میں کوتا ہوا، بولا، ہائے مارے گئے۔ چڑیل ہاتھ پھیلا کر عثمان کی طرف بڑھی۔ اسی وقت عثمان نے جیب سے پری کا دیا ہوا پر نکال کر بالوں میں لگا لیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دھماکے کے ساتھ پری موجود ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کمان تھی جس پر فوادی تیر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تیر چلایا، تیر سیدھا چڑیل کے سینے میں لگا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں باہر ابل آئی اور وہ چیختی ہوئی مر گئی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ چڑیل سینکڑوں انسان کو ہڑپ کر جاتی تھی اور آج خود ماری گئی۔ عثمان نے کہا، اے پری، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھے اور بونے بادشاہ کو موت سے بچا لیا۔ پری نے ہنس کر جواب دیا، جو کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ انہیں ضرور ملتا ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، آج میں تمہارے کام آ گئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی۔ خون کے دریا پر ایک پل بن چکا تھا۔ عثمان اس پل سے گزر کر کوہ کاف میں داخل ہو گیا۔ کوہ کاف کی سرزمین پر قدم رکھنا تھا کہ نہ جانے کدھر سے آوازیں آنے لگی، اے نوجوان، بھاگ جا ورنہ مار ڈالیں گے، یہ جنوں کی بستی ہے، یہاں انسان کا کیا کام، بھاگ جا، بھاگ جا۔ پہلے تو عثمان یہ آواز سن کر گھبرا گیا، اب حوصلہ کر کے آگے بڑھا۔ تلوار اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ کچھ دیر تک آوازیں آتی رہیں، پھر بند ہو گئی۔ اسی وقت سامنے والے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پرندہ نمودار ہوا۔ یہ کوہ کاف کا خونی پرندہ تھا جس کا نام اڑن ہاتھی تھا۔ اس کا جسم 3 ہاتھوں کے برابر تھا، رنگ سیاہ تھا اور 4 ٹانگیں تھیں۔ اس کی کمر پر 2 بڑے بڑے 2 پر تھے اور منہ کے آگے سونڈ کی بجائے ایک لمبی نوکیلی چونچ تھی۔ اس نئی آفت کو دیکھ کر عثمان نے تلوار سونت لی۔ اڑن ہاتھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس نے اپنی غار ایسی چونچ کھولی اور بڑی پھرتی سے جھک کر عثمان کو نگل گیا۔ عثمان کو لگا جیسے وہ کسی گدیلی سڑک پر پھسل رہا ہے اور پھسلتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا گرا۔ یہ اس اڑن ہاتھی کا معدہ تھا۔ عثمان معدے میں کھڑا ہو گیا، اسے اور سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی، مگر یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ اڑن ہاتھی نے اپنی چونچ کھول دی تھی، روشنی اور ہوا اندر آنے لگی تھی۔ بونے بادشاہ نے کہا، باپ رے باپ، یہ خوفناک پرندہ میرے باپ دادا نے بلکہ پردادا نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ عثمان نے کہا، اب اس جگہ سے نکلے کیسے؟ کچھ دیر میں یہاں رہے تو اس پرندے کے معدے کے تیزاب ہمیں ہضم کر لیں گے۔ میرا خیال ہے تلوار کے ذریعے سوراخ کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ عثمان نے خدا کا نام لیا اور تلوار سے بھرپور وار کیا۔ اڑن ہاتھی کا گوشت اس طرح کٹا جیسے صابن ہو۔
وہ چیخیں مارتا ہوا اپنی ٹانگوں پر گھومنے لگا۔ ایسا کرنے سے معدے میں گویا زلزلہ آ گیا اور عثمان اڑن ہاتھی کے پیٹ میں کلا بازیاں کھانے لگا، مگر سنبھل کر وہ تلوار چلاتا رہا۔ اڑن ہاتھی کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اس نے عثمان کو باہر اگل دیا۔ عثمان دھڑام سے باہر زمین پر گر پڑا، گرتے ہی وہ اٹھا اور تلوار سونتی۔ اسی وقت اڑن ہاتھی نے کراہتے ہوئے انسانی آواز میں کہا، اے آدم ذات، مجھے مارنا نہیں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ اڑن ہاتھی کو بولتے دیکھ کر عثمان حیران رہ گیا۔ کوہ کاف بڑی عجیب دنیا ہے، وہاں ایسی مخلوق پائی جاتی ہیں کہ عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہلاک نہیں کرتا، تمہیں جنوں کے خلاف میری مدد کرنی ہوگی، وہ ہمارے ملک کی شہزادی کو اٹھا لائے ہیں۔ اڑن ہاتھی نے کہا، مجھے منظور ہے، میں یہاں کے اڑن ہاتھی کا سردار ہوں، تمہاری مدد کریں گے، ہماری تعداد 50 ہے۔ جب بھی تم مغرب کی طرف منہ کر کے مجھے آواز دو گے، میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ عثمان آگے بڑھ گیا۔ ایک دن اور ایک رات مسلسل سفر کے بعد وہ پیٹو جن کے محل کے پاس پہنچ گیا، جہاں شہزادی افشین قید تھی۔ پیٹو جن کو جب خبر ملی کہ ایک انسان شہزادی کو رہا کرانے آیا ہے، تو وہ قہقہے لگا کر اور اپنے محل کی چھت پر آ کر بولا، اے آدم ذات، تم ہم سے ٹکر لینے آئے ہو؟ اپنا قد دیکھ، اپنی طاقت دیکھ، جا چلا جا، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ عثمان نے بڑی جرأت سے کہا، او بدبخت جن، غرور نہ کر، کبھی کبھی چونٹی بھی ہاتھی کو مار ڈالتی ہے، اپنی خیریت چاہتا ہے تو شہزادی کو آزاد کر دے۔ پیٹو جن تو غصے میں آ کر پھنکارنے لگا، اس نے اپنے غلام دیوں کو حملے کا حکم کر دیا۔ عثمان نے اسی وقت مغرب کی طرف منہ کر کے پوری طاقت سے کہا، اے اڑن ہاتھی، میری مدد کے لیے آؤ۔ فوراً اڑن ہاتھی کے چھتے آسمان پر نمودار ہوئے، ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ اڑن ہاتھیوں نے اپنی چونچوں میں کئی من کے پتھر دبوچ رکھے تھے، انہوں نے اڑتے ہوئے یہ پتھر دیو پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک دیو کی چمکتی ٹنڈ پر پتھر پڑا تو وہ تربوز کی طرح پھٹ گئی اور دیو مر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان دیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ عثمان محل میں گھس گیا۔ پیٹو جن کی کئی گز لمبی تلوار تھامے ان کے سامنے آ گیا۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ پیٹو جن بڑا ماہر تلوار باز تھا۔ عثمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر پیٹو جن ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ بونے بادشاہ نے یہ دیکھا تو عثمان کی جیب سے جادوگرنی والا گیند نکال کر پورے زور سے پیٹو کے منہ پر مارا۔ گیند پھٹ گیا اور اس سے کالا دھواں نکلا۔ پیٹو جن بے ہوش ہو گیا۔ عثمان نے لپک کر اس کا سر کاٹ لیا۔ پیٹو جن تڑپتا ہوا ختم ہو گیا۔ شہزادی افشین کو چاندی کے پنجرے سے نکال کر عثمان واپس چل دیا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا ملک روم پہنچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ عثمان اور شہزادی افشین کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے تخت و تاج بھی عثمان کے حوالے کیا۔ عثمان نے کئی سال تک بڑی عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن شام کے وقت ایک ڈھول والا سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر ایک ڈبیا پر پڑی جو سمندر کے کنارے ریت پر گری ہوئی تھی۔ ڈھول والے نے ڈبیا کو اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر گھر کی طرف چلتا بنا۔ ڈبیا دیکھنے میں بہت معمولی تھی، اس نے پھر اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا اور گھر پہنچ کر چپ چاپ سو گیا۔ جب رات آدھی کے قریب گزر گئی تو آواز آئی، ڈھول والے، ڈھول والے۔ بیچارہ ڈھول والا جاگ پڑا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنی رات گئے کون اسے پکار رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا بھی کافی تھا اور آواز بھی پہچانی ہوئی نہ تھی۔
اس لیے نہ تو وہ کچھ دیکھ سکا نہ کچھ سمجھ سکا۔ ہکا بکا ہو کر چاروں طرف تاکنے لگا اور گھبراہٹ میں بولا، کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ڈبیا اور میرا چمبر جو ڈبیا میں بند ہے دے دو۔ ڈبیا سمندر کے کنارے پڑی تھی جو تم اٹھا لائے ہو۔ یہ آواز کس قدر درد میں ڈوبی ہوئی سنائی دی۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں واپس دے دوں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ میں ایک بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ مجھے ایک چڑیل نے پہاڑ کی کھو میں قید کر رکھا ہے۔ کبھی وہ مجھ کو طوطے کی شکل میں بنا کر رکھتی ہے، کبھی کسی اور شکل میں۔ مجھے صرف ہفتے میں ایک بار سمندر تک آنے کی اجازت ہے۔ آج میں نہانے آئی تھی، کپڑے میں نے ڈبیا میں بند کر کے رکھ دیے تھے، اتنی دیر میں تم پہنچے اور اٹھا لائے۔ میری دوسری سہیلیاں اڑ کر چلی گئی، لیکن میں نہیں جا سکی۔ آج مجھے بڑی سخت سزا جھیلنی ہوگی، اور جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنی ہی سزا بڑھتی جائے گی، اس لیے اب دیر نہ لگاؤ، میرے کپڑے مجھے واپس دے دو۔ ڈھول والے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈبیا نکال کر دے دی۔ شہزادی تیزی سے بھاگنے لگی۔ ڈھول والے نے پکار کر کہا، ٹھہرو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ شہزادی، لیکن پہاڑ پر چڑھنا بہت مشکل ہے، اور اگر چڑھ جاؤ تو اتر نہیں سکتے۔ چڑیل بڑی ظالم ہے، تمہیں پتھر کا ایک ٹکڑا بنا دے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ دھوپ میں جلا کرو گے۔ ڈھول والا، دیکھا جائے گا، تم مجھے راستہ بتاؤ، پہاڑ کس جگہ ہے؟ شہزادی، یہاں سے یورپ کی طرف 1 مہینے کے راستے پر ایک بڑا گھنا جنگل ہے، جس کے بیچوں بیچ میں یہ پہاڑ واقع ہے۔ پہاڑ کے چاروں طرف دیوں کی آبادی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اتنا کہہ کر شہزادی روتی پیٹتی اپنے قید خانے کی طرف چل گئی۔ ڈھول والا رات بھر نہ سو سکا۔ وہ شہزادی کو قید سے چھڑانے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ڈھول والا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنے ڈھول زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ پہاڑ، جنگل، ڈھول کی آواز گونج اٹھی۔ تمام جانور ڈھول کی آواز سے بوکھلا گئے۔ چڑیا ادھر سے ادھر اڑنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیو جو گہری نیند سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا اور ڈھول والے کی طرف غصے میں یہ کہتا ہوا دوڑا، کم بخت، تو نے مجھ کو میٹھی نیند سے جگا دیا، بتلا تو یہاں ڈھول کیوں بجا رہا ہے؟ ڈھول والا، میں ڈھول اس لیے بجا رہا ہوں تاکہ ہزاروں آدمی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ راستہ پا سکیں۔ میں سب کا سردار ہوں۔ ڈھول کی آواز پر میری ساری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ دیو، اس جنگل میں تمہاری فوج کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جنگل ہم لوگوں کا ہے اور ہم لوگ اس کی بادشاہ ہیں۔ ڈھول والا، ہاں، ہماری فوج اسی لیے آ رہی ہے کہ تمہاری بادشاہی چھین لے۔ تم نے سارے جنگل پر قبضہ کر رکھا ہے، انسان، حیوان، سب تم سے عاجز ہیں۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ دیو، چونٹی کی طرح مسل کر سب کو رکھ دوں گا۔ ڈھول والا، خیریت چاہتے ہو؟ سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ہماری کمان کا ایک تیر تمہاری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ دیو یہ باتیں سن کر ڈرا، اور اتنا ڈرا کہ اس کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ تھر تھر کانپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا اور بھاگنے لگا۔ ڈھول والے نے للکارا اور کہا، ٹھہر اے بزدل، تجھ جیسے ڈرپوکوں کی جان لینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میں تیری جان بخشتا ہوں اور تجھ کو اپنا غلام بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھول والے نے دیو کو اپنا غلام بنا لیا اور دیو ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ڈھول والے نے دیو کو حکم دیا کہ تم مجھ کو اپنے کندھے پر بٹھا لو اور جنگل کے بیچ میں جو پہاڑ وہاں تک لے چلو۔ دیو ڈرا ہوا تو تھا ہی، اس نے فوراً ڈھول والے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور تھوڑی دور میں پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چاروں طرف سے ڈھلوان تھا، کسی طرف سے بھی اوپر چڑھنا ناممکن تھا۔ ڈھول والے نے دیو سے کہا کہ اوپر لے چلو، لیکن اسے چکنے پہاڑ پر چڑھنا دیو کے بس میں بھی نہ تھا۔ وہ انکار کر کے چلا گیا۔ اب ڈھول والا اکیلا تنہا پہاڑ کے دامن میں کھڑا تھا۔ کچھ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔
آخر حیران و پریشان ہو کر وہ اپنے ڈھول زور زور سے پیٹنے لگا۔ ڈھول کی آواز سے ایک بار پھر سارے جنگل میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام جانور ادھر سے ادھر دوڑنے پھرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی کچھ دور پر کھڑے نظر آئے۔ ڈھول والا ان کے قریب گیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ ڈھول والے نے جھگڑے کا سبب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک زین کے واسطے جو پاس ہی زمین پر پڑا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ڈھول والے نے کہا کہ زین تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کے واسطے تم لوگ لڑو۔ دونوں آدمیوں نے بتلایا کہ نہیں، زین بہت قیمتی چیز ہے، اس میں وہ خوبی ہے جو شخص بھی اس پر بیٹھ کر کہے گا لے چلو تو زین فوراً اس کو اس جگہ پہنچا دے گی، خواہ وہ جگہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اب ڈھول والا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ زین اس کے قبضے میں آ جائے تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر پہاڑ کے اوپر پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر ڈھول والے نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ اچھا، تم لوگوں کا جھگڑا اب بھی ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھو وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے، تم دونوں دوڑو، جو اس درخت کو پہلے چھوئے گا زین اس کو ملے گی۔ اس فیصلے پر دونوں آدمی راضی ہو گئے۔ ڈھول والے نے فوراً زین اٹھا لیا اور اس پر بیٹھ کر کہا کہ لے چل۔ زین ڈھول والے کو لے کر اڑ گیا اور تھوڑی دیر میں پہاڑ کے اوپر پہنچا۔ چاروں طرف سنسان ویران پہاڑ کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چڑیا، نہ آدمی، نہ کوئی اور چیز۔ لیکن ڈھول والا تھا بڑا بہادر، وہ ذرا بھی نہ گھبرایا، نہ ڈرا۔ ادھر ادھر گھومنا شروع کیا، کبھی کبھی اپنا ڈھول بجا بجا کر گانے بھی لگتا۔ گھومتے گھومتے اسے شام ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جو پہاڑ کے کنارے پر واقع تھی۔ وہ دوڑ کر وہاں گیا اور بند دروازہ کو کھٹکایا۔ 3-4 مرتبہ کھٹکانے کے بعد ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی نکلی اور پوچھنے لگی، تم کیا چاہتے ہو؟ ڈھول والا، صرف ایک رات ٹھہرنے کی جگہ اور کچھ کھانے پینے کو دیجیے۔ بڑھیا، اچھی بات ہے، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، بشرط یہ کہ تم وعدہ کرو تم میرے 3 کام کرو گے۔ ڈھول والا، ہاں ہاں، میں تمہارے تینوں کام کر دوں گا۔ میں بہادر نوجوان ہوں، میں کام کرنے سے بالکل نہیں ڈرتا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑھیا اس کو اندر لے گئی، کھانے پینے کو دیا اور پھر سونے کی جگہ بتا دی۔ ڈھول والا کھا پی کر مزے میں رات بھر سویا۔ صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھا۔ بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، آج تم کو پہلا کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جھوپڑی کے پیچھے تھوڑی دور پر ایک بڑا بھاری تالاب ہے۔ تم اس تالاب کا سارا پانی چاندی کے اس چھوٹی سی کٹوری سے نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو جو پاس ہی سوکھا ہوا پڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی کرو کہ اس تالاب میں سے جتنی مچھلیاں بھی نکلیں ان کو ایک ترتیب سے کنارے پر لگا کر رکھ دو۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے چاندی کی چھوٹی سی کٹوری نکال کر ڈھول والے کو دی اور پھر اپنے جھونپڑی کے اندر واپس چلی گئی۔ ڈھول والا کٹوری لے کر تالاب کے کنارے پہنچا۔ یہ تالاب بہت بڑا تھا، 3 میل لمبا اور 2 میل چوڑا تھا۔ اس میں رنگ برنگ کی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھیں، ہزاروں تعداد میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بیچارہ ڈھول والا تالاب دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنے بڑے تالاب کا پانی دن بھر میں کیسے خالی کرے۔ اگر وہ چاندی کی کٹوری سے تالاب کا پانی نکالنا شروع کرے تو ساری زندگی میں بھی خالی نہ ہو سکتا۔ بیچارہ فکر میں ڈوبا ہوا اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آنے لگی اور وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو گیا۔ جب اسے سوتے ہوئے 12 بج گئے اور سورج سر پر چمکنے لگا، ایک لڑکی ہاتھ میں کھانے کی تھالی لیے ہوئے چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اٹھ اے نوجوان اور کھانا کھا۔ ڈھول والا یہ آواز سن کر جاگ گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کھانا لیے کھڑی ہے اور کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں کھانا کھا لوں گا، لیکن پہلے یہ تو بتلاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے کہا، یہ باتیں تم بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتلاؤ کہ تم اس پہاڑ پر کس لیے آئے ہو اور اس دھوپ میں تالاب کے کنارے کیوں بیٹھے ہو؟
ڈھول والا: میں ایک شہزادی کو قید سے چھڑانے آیا ہوں، جس کو چڑیل نے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ میں بڑی مشکلوں سے اسی طرح اس پہاڑ پر چڑھا ہوں۔ پاس ہی ایک جھوپڑی ہے جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس بڑھیا نے 3 کام میرے سپرد کیے ہیں۔ آج پہلا کام مجھے یہ دیا ہے کہ میں اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دوں اور تمام مچھلیوں کو ایک ترتیب سے لگا دوں۔ بڑھیا کا یہ حکم ہے کہ شام تک یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ جب یہ پہلا کام اتنا مشکل ہے تو نہ جانے دوسرے دونوں کام کتنے مشکل ہوں گے۔ لڑکی: گھبراؤ نہیں، تم کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو یہ کام پورا ہو جائے گا۔ ڈھول والے کو لڑکی کی بات سے تسلی ہوئی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو لڑکی نے اپنی انگوٹھی نکالی۔ فوراً 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھرو اور تمام مچھلیوں کو کنارے پر ترتیب سے رکھ دو۔ چاروں دیو نے مل کر منٹوں میں یہ کام کر دیا۔ شام کے وقت تک ڈھول والا سو کر اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور تمام مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے لگی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ اشارہ کر کے کہا کہ جب بڑھیا تم سے پوچھے کہ یہ مچھلی الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ میں دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی چڑیل یہ تیرے لیے ہے۔ یہ کہہ کر چھم چھم کرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ شام کے وقت بڑھیا آئی، دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی الگ پڑی ہوئی ہے۔ بڑھیا نے اس مچھلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ مچھلی کیوں الگ پڑی ہوئی ہے؟ ڈھول والے نے فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ شیطان کی بچی چڑیل یہ تمہارے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی اور ڈھول والے کے اس کارنامے پر تعجب کرتی رہی۔ دوسرے دن صبح کو بڑھیا نے پھر ڈھول والے کو بلایا اور کلہاڑی دے کر کہا کہ سارا جنگل کاٹو اور تمام درختوں کے گٹھڑ باندھ کر ایک ترتیب سے لگا دو۔ شام تک یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ ڈھول والا کلہاڑی لے کر جنگل میں گیا۔ غریب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کس طرح اس کام کو ختم کر کے اس سوچ میں بیٹھا ہوا ہی تھا کہ وہی خوبصورت لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی آئی، اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، نوجوان مسافر لے کھانا کھا۔ ڈھول والا اٹھا اور اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور آج کا کام لڑکی سے بیان کیا۔ لڑکی نے کہا کہ تم بالکل نہ گھبراؤ، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو جنگل کٹ چکا ہوگا۔ ڈھول والے نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ لڑکی نے فوراً اپنی انگوٹھی نکال کر رگڑی۔ 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ سارا جنگل فوراً کاٹ لاؤ اور گٹھڑ باندھ کر ترتیب رکھ دو۔ چاروں دیو نے فوراً یہ کام ختم کر دیا۔ شام کے وقت جب ڈھول والا اٹھا تو لڑکی نے کہا کہ دیکھو تمام جنگل کٹ چکا ہے اور گٹھڑ ترتیب سے لگ گئے ہیں، صرف ایک شاخ الگ پڑی ہے۔ اگر بڑھیا پوچھے کہ یہ شاخ الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً شاخ بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تمہارے لیے ہے۔ شام کے وقت بڑھیا آئی اور تمام جنگل کو کٹا ہوا دیکھ کر تعجب کرنے لگی۔ وہ شاخ جو دوسروں سے الگ پڑی ہوئی تھی، بڑھیا نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ڈھول والے نے فوراً اس شاخ کو اٹھایا اور کہا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش ہوئی رہی اور لڑکے کے کارنامے پر تعجب کرتی ہوئی اپنے جھونپڑے میں چلی گئی۔ تیسرے دن پھر بڑھیا ڈھول والے کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج تم کو آخری کام کرنا ہے۔ اگر اس کام کو تم پورا کر لو تو میں تم کو آزاد کر دوں گی اور تم کو اختیار ہوگا کہ جہاں چاہو جا سکو۔ کام یہ ہے کہ ان تمام گٹھڑوں کا ایک ڈھیر بناؤ اور اس میں آگ لگا دو۔ یہ کام بھی شام تک ختم ہونا چاہیے۔ سارے جنگل کے لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کرنا ایک آدمی کے بس کا کام نہ تھا۔ ڈھول والا پھر فکر میں ڈوبا ہوا جنگل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔
جو ہی سویا تو وہی لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی کھانا لیے آئی۔ ڈھول والے نے اس کو آج کا کام بتلایا۔ لڑکی نے اس سے پھر اطمینان دلایا اور کہا کہ تم کھانا کھا کر سو جاؤ، سپہر تک سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ ڈھول والا کھانا کھا کر سو گیا۔ سپہر کو جب اٹھا تو دیکھتا ہے کہ تمام جنگل کی لکڑیاں ایک ڈھیر کی شکل میں جمع ہو گئی ہیں اور اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ شعلے اڑ اڑ کر آسمان تک جا رہے ہیں۔ لڑکی نے ڈھول والے سے کہا کہ دیکھو بڑھیا تم سے جو کچھ کہے اس کو یوں ہی بہادری سے کرنا اور ذرا بھی نہ ڈرنا۔ اگر دوڑ گئے تو اس آگ کے شعلوں تم کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ بڑھیا تم سے کہے گی کہ تم آگ کے اس ڈھیر میں سے ایک لکڑی ایسی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو نکال کر لاؤ۔ تم بغیر کسی ڈر کے دبکتے شعلوں میں کود پڑنا اور اس کو نکال کر لانا۔ وہ لکڑی میں ہوں اور میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے کپڑے تم اٹھا کر سمندر کے کنارے سے لے گئے تھے۔ تم جیسے ہی لکڑی نکال کر باہر آنا، فوراً زور سے لکڑی کو پٹک دینا۔ میں اپنی اصلی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس وقت تمہاری پھرتی اور بہادری کی ضرورت ہوگی، یعنی یہ کہ جیسے ہی مجھے شہزادی کی شکل میں دیکھنا، فوراً بڑھیا کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھا لینا اور زور سے ان شعلوں کے بیچ میں پھینک دینا تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ جس کو تم بڑھیا کہتے ہو وہی وہ جادوگرنی ہے، وہی وہ چڑیل ہے جس نے مجھ کو قید کر رکھا ہے۔ اگر تم ذرا بھی ڈرے یا ہچکچائے تو یاد رکھو کہ بڑھیا ہم سب کو کھا جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکی غائب ہو گئی۔ شام کے قریب بڑھیا آئی۔ اس نے دیکھا کہ سارا جنگل آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے۔ ڈھول والے سے کہا جاؤ، اس شعلے کے بیچ میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو اٹھا لاؤ۔ ڈھول والا بغیر کسی جھجک کے دہکتی آگ میں کود پڑا اور لکڑی اٹھا کر باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی اس نے لکڑی کو زمین پر زور سے مارا اور شہزادی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے نہایت ہی تیزی سے بڑھیا کو پکڑ کر آگ کے اندر جھونک دیا جو جل کر خاک ہو گئی۔ اب ڈھول والا اور شہزادی دونوں آزاد تھے۔ شہزادی نے ڈھول والے سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ دونوں زین پر بیٹھ کر فوراً شہزادی کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ اور رانی کو شہزادی کی دوبارہ واپسی کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے ڈھول والے سے شہزادی کی شادی کر دی اور اسی کو تخت پر بٹھا دیا۔